جب اللہ اور اللہ کا رسول بنائے جو بندہ فوراً حاضر ہو جائے، تاخیر نہ کرے، اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی پہلی رات ہے اور صحبت ہوئی ہے، ابھی غسل نہیں کیا تو آواز آ گئی ہے آؤ جہاد کے لیے، جہاد کے لیے چلو. تو انہوں نے غسل کرنے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی، ویسے چل پڑے. وہاں گئے، شہید ہو گئے. جب شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ لاشا ہی نہیں مل رہا. صحابہ کرام حیران ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لاشا نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جانا. جب گئے تو دیکھا ان کے جسم پر پانی کے قطرے موجود ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس کو فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کو خود غسل دے کر نیچے آ گئے. ان کا لقب ہوا غسیل الملائکہ. یہ مقام کب ملا؟ جب سرکار کے حکم پر تاخیر نے کی، فوراً حاضر ہو گئے. اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر آ جاتے ہیں؟ یار میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈالو، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. اور یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر اس پر عمل کر کے اٹھو. یار رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، حی علی الصلاۃ. یہ بلاوا کس کا ہے؟ اونچی بولو. کیا ہم آ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کے لیے. کیا ہم آ جاتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. چلو حضرت صاحب تسی ذرا فیصلہ کر دیو، آپ اپنے گھر میں یا دفتر میں کو ملازم رکھتے ہو، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اس کو سزا بھی دیتے ہو، چھٹی بھی کرا دیتے ہو. میں کہنا حضرت صاحب غریب آدمی ہے، کیوں مار دے بھیجے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ اس کی یہ سزا ہے، کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ چلے ایک اور فیصلہ میں آپ سے کر رہا ہوں. دیکھو بعض بندے کہتے ہیں اسی جی مولوی دی گل نہیں مانتے. میں کہا چلو میری نہ منو، میں تہاڈی مان لینا ہوں. جو تسی فیصلہ کرو میں نے قبول ہوئے گا. بھئی میں آپ کے سامنے یہاں سٹیج پر بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا. والد صاحب کی کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ان کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے. جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات کٹھی آ جائے، چھوٹے کی چھوڑ دو، بڑے کی مانو. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اونچی بولو ذرا. میں نے فیصلہ جو آپ کرو گے اس کو ماننا ہے. اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور بات شیطان کی مان رہا ہے. علامہ اقبال یہی تو رو رہا ہے. وہ کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر، تیری روزی میں برکت ہوگی. تیری روزی میں. کہتا ہے آنکھی نے کھل دی. ڈاکٹر کہنا ہو سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، رو جناح گارڈن پہنچا ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی تیری. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ صبح چیک کر سکتے ہیں. فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران،
جنا گارڈن چلے جاؤ، اتنا رش لگا ہوا، سورج نکلنے سے پہلے عورتیں مرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے کہا میں صوفی جی تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہے. کس نے آکھیا ہے؟ اونچی بولو. میں ڈاکٹر کو آ گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے؟ میں نے کہا اوپر. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا سا، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس بھی بات سمجھ لو، یہ دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے، یہ دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے بندے کو الٹا کرنا؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی ایک سچی گل بھی دساں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ. کہتا ہے انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بننا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یار میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اچھی آمین کہہ دیو. جڑے بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تسی جی وڈا گوشت چھاڑ دیو، تسی حضرت صاحب نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھاڑ دیو. اور چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا. نہیں اور اونچی آواز میں. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ وڈا گوشت، میٹھا، نمک. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. کتنا عرصہ ہو گیا نعت پڑھتے ہوئے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اس اعلیٰ و اولیٰ کی بات ہی نہیں تو مان رہا، ڈاکٹر کی بات کو پریفر دے رہا ہے اور نبی کی بات مان نہیں رہا. یار ایک میرا دوست ہے نا مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندہ، کہنا ڈاکٹر نے منع کر دیا. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو. کہنا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. اونچی بولو ڈاکٹر میرا نہیں، اور اونچی ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار ڈاکٹر سے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا، شراب پینا نہیں چھوڑا. یار اور ایک میری بات کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دوستوں نے راضی کرنے میں شرابہ پیندا وے، وہ کہنے آ ساڑنا شراب مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. کیوں جی جدو مر جانے ہیں پھر نال مر دینے، پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ آ جاوے. میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سیں تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں کے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں، جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے رب تعالیٰ کی پرواہ نہ کی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، آج تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس جا رہے ہیں. ارے کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، جب سارے واپس آ جائیں گے میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات آپ سے کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی.
اگر خوش کرنے کا نسخہ وہ بھی جو آپ فیصلہ کریں گے وہی نسخہ دوں گا. حضرت صاحب تسی دسو تہاڈا بیٹا تہاڈی گل نہ منے, تسی بیٹے سے خوش ہوگے ناراض ہوگے؟ کیوں جی؟ استاد کی بات شاگرد نہ مانے, استاد بھی شاگرد سے, اونچی بولو یار. پیر کی بات مرید نہ مانے, پیر بھی مرید سے. تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو نبی بھی امتی سے. تو سرکار کی بات ماننا شروع کر دو, کام سیدھے ہو جائیں گے. قرآن مجید سورہ حشر 28واں پارہ پہلا رکوع ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو, جس سے منع کرے باز آ جایا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے ڈرو, اس کا عذاب بڑا سخت ہے. دوسری بات سرکار کو جو راضی کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے حدیث غلط تو نہیں پڑھی؟ نماز میری آنکھوں کی, اونچی بولو ذرا. اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو, آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو, آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو اونچی آواز سے بولو گے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں, ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی, سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, وعدہ خلافی چولیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, گندی گندی پوسٹیں دیکھتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے ہوئے, خدا کے لیے میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کیا کرو. 25ویں سالانہ محفل منا رہے, ابھی تک بے نمازی ہے, ابھی تک داڑھی منڈا رہا ہے. 12ویں سالانہ محفل منا رہا ہے, ابھی چوری بجلی استعمال کر رہا ہے, ابھی سودی کاروبار کر رہا ہے, ابھی فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ دہی کر رہا ہے. خدا کی قسم میرے آنکھیں جھک جاتی ہیں, میں آگے جواب کوئی نہیں دے پاتا. اگر آپ میں سے کوئی میری رہنمائی کرے میں اس کا ساری زندگی شکر گزار رہوں گا. جب مجھے کوئی کہتا ہے حافظ جی کتنے نے ملاشی منان والے سارا سال مسیطیں وار دینی, کیا جواب دوں ان کو؟ کیا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے مسجد ویران کرو؟ میلاد منانے کا تو مقصد یہ ہے کہ پہلے تو گھر میں جاتا تھا, بیوی کو گالیاں, بچیوں کو گالیاں. آج گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کیا ہے, گھر والے کہیں کتوں ہو کے آئے, بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو نماز نہیں پڑھتا, اب تیری تہجد قضا نہ ہو, لوگ کہیں تجھے ہوا کیا ہے, بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو گالیاں نکالتا تھا, فرار کرتا تھا, چوریاں ڈکیتیاں کرتا تھا, ہیرا پھیری, آپ سب چھوڑ دے. لوگ کہیں تن ہویا کی ہے, بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. میلاد ایک انقلاب ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا, جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے وہ بچیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے. وہ جو بچیوں کی پیدائش پر صف ماتم بچھاتے تھے وہ سرکار کا میلاد مناتے نظر آ رہے ہیں. غریب امیر جو کبھی آپس میں اکٹھا کھڑا ہونا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, نماز کے وقت سب کو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سوال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ بندے جو لوگوں کا مال لوٹ لینا اور فراڈ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے, وہی لوگوں کی عزتوں اور مال کے ہی محافظ بنتے چلے گئے. وہ قرآن پاک پر جب انہوں نے عمل کیا, سرکار کے لائے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا, وہی جو راہزن تھے وہ راہبرو رہنما بنتے چلے گئے. مکان یہ ملا, رب نے فرمایا والذین تبعہم
بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور میں جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا کرے گا. ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں، اللہ بلائے، اس کا رسول بلائے، حاضر ہو جاؤ. اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور سرکار کی نافرمانی میں کامیابی. اونچی بولو. اچھا ویسے آپ جتنے بھی یہاں موجود ہو، جتنے بھی یہاں موجود ہو، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو آج اس بات کا پختہ عہد کرے کہ مالک و مولا میں ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑ دیتا تھا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑتا تھا، آج میں عہد کرتا ہوں کہ تیرے محبوب کے کہے سے میں حرام بھی چھوڑ دوں گا، اور جن کو سرکار نے فرمایا کرو اس میں سستی نہیں کروں گا. یا اللہ مجھے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. سبھی اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ آج کے بعد ہم حرام چھوڑیں گے، حلال کھائیں گے. یا اللہ ہم اس پر عہد کرتے ہیں. یار ہم سرکار کے غلام بن جائیں، یار رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. آخر میں ایک سوال چھوٹا سا کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مکان ہے آپ کا نا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی. اونچی بولو، نماز جنت کی. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جائے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. اچھا ایک فیصلہ کر لو گے سارے، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ آج فیصلہ کر کے جاؤ سرکار کے میلاد سے کہاں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے؟ تو دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو اور اونچی آواز میں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا.